हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। इसके साथ-साथ एक चीज़ और है, वो है ब्लास्फेमी लॉ, जो वक़्तन-फ़वक़्तन कुछ न कुछ इस हवाले से हमें हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि नानकाना साहब का वाक़या गुज़िश्ता दिन हुआ, एक अफ़सोसनाक किस्म का वाक़या जिसमें जो कुछ हुआ, मेरे ख़्याल ज़्यादातर लोग उससे वाक़िफ़ हैं, और नहीं हैं तो उस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटी सिचुएशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं इस वक़्त। कुछ ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, इसके साथ-साथ अटैक्स का भी सिलसिला जो है वो जारी है। ख़ैर डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये बात हो रही है इस वक़्त एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन की, तो उसके हवाले से ये है कि मीरली में एक धमाका हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है गुज़िश्ता रात, और अ, कुछ खबरें ये आ रही हैं, गैर मुसद्दक़ा इत्तलाआत जिसको कहा जाता है, कि काफ़ी बड़े स्केल पे कैज़ुअल्टीज़ हुई हैं। लेकिन आईएसपीआर ज़राए कहती है कि नहीं, ऐसा धमाका हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जी कैज़ुअल्टीज़ जितनी बताई जा रही हैं उतनी नहीं है। ख़ैर वो 1 हो या 10 हो या 20 हो, अ, यकीनन इंसानों की ज़िंदगियाँ गई होंगी इस हवाले से। और इसके साथ-साथ बलूचिस्तान में भी कुछ ऑपरेशंस भी मुख्तलिफ़ इलाकों में चल रहे हैं। कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, कुछ जो है और चीज़ें भी बहुत सारी चल रही हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। कूलो में अभी 2 दिन पहले एक आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक मेजर और एक कैप्टन जो पाकिस्तान आर्मी के थे, उनकी जानें गई। इसके अलावा कोलू में यानी ये इलाका बेसिकली डेरा बुगटी और पंजाब के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है, बारकान के साथ भी इसका ये टच करता है। वैसे तो ये एक बहुत शोरश ज़दा इलाका रहा है इन द पास्ट, माज़ी में। काफ़ी बड़े स्केल पे यहाँ इंसर्जेंसी हुई है, रही है। लेकिन अब भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुकम्मल पीसफुल जो ज़िंदगी है या हालात हैं, वो यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। ये वाला हमला हो या इसके अलावा, क्योंकि बीएलए ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, और क्योंकि वो ऑपरेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ बलूचिस्तान के दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं कि जी वहाँ पे कुछ इलाकों में ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी लोगों की पकड़-दकड़ भी काफ़ी हद तक हो रही है, और रेज़िस्टेंस भी एक बड़े स्केल पे है। यानी वो कहते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह फ़ौज ही गलत होगी या फिर हर जगह बीएलए गलत होगी या वो, लेकिन एक जंग है। सबसे बड़ी बात है कि एक जंग है, और शायद एक लंबी जंग है। बीएलए या उस तरह के और जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनका अपना एक नैरेटिव है, अपना एक बयानिया है, अपनी एक सोच है। वो उसको फ़ॉलो करते हैं। फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ोर्सेस, वो एक अपने तरीक़ाकार अपनाती है। बहुत दफ़ा बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियाँ भी हुई, जिसकी वजह से ये कहा जाता है ना कि सम टाइम आप किसी चीज़ का इलाज करते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आता, या आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं कि आपने इस बीमारी का इलाज कैसे करना है, या अगर उसका आपने ऑपरेशन करना है, तो अगर वो माहिर डॉक्टर नहीं होगा, प्रॉपर एक अच्छा काबिल सर्जन नहीं होगा, तो उसमें शायद ज़्यादा ख़तरनाक ऑपरेशन हो सकता है। तो सेम लाइक दैट जो है, मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान की भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। कुछ ऐसे डॉक्टरों ने इसको ठीक करने की कोशिश की, जो ग़ालिबन उम, डॉक्टर तो आप नहीं कह सकते, शायद वो डॉक्टर नहीं थे, या उस चीज़ के डॉक्टर नहीं थे, जिसको वो ऑपरेट करना चाह रहे।
کر رہے تھے۔ اس وجہ سے صورتحال خراب ہوئی اور خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ اب کیونکہ وہ بچے جو آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے بہت چھوٹے تھے، اب وہ یونیورسٹیز سے پڑھ کر وہ نکلے ہیں، ان کو سوشل میڈیا کا بھی پتہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اپنا نیریٹو کیسا آگے کس طریقے سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لازمی سی بات ہے وہ یونیورسٹیز میں اس میں سافٹ ویئر انجینئرز بھی ہیں، اس میں میڈیا کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو میڈیا پڑھ کے آ رہے ہیں، اس میں میڈیکل کے ڈاکٹرز بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، بلکہ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ مکران ڈویژن بلوچستان میں یعنی بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہاں کے، موسٹ آف دا ٹائم جب وہ کمپیٹ کرتے ہیں سی ایس ایس میں جو سول سروسز کے ایگزام ہوتا ہے پاکستان میں، یا پھر بلوچستان میں جو ہوتا ہے پروونشل لیول کا، تو اس میں کہتے ہیں ان کو کمپیٹ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کے لوگ ہیں یہ، مطلب اتنے ذہین لوگ ہیں، اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، بٹ وہ پھر اگر اتنے وہ ذہین لوگ ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ذہانت، یعنی اس کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتے جب وہ مقابلے کے کمپٹیشن میں آتے ہیں، ایگزام میں کمپٹیٹیو ایگزام میں آتے ہیں تو بڑے بڑے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ اگر وہ اپنی وہ سوچ وہ اپنے نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بات میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ سم ٹائم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کوئی ایسی اور وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پڑھے لکھے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، یعنی فری ہو چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ان کے مائنڈس کلیئر کرنا میرے خیال یہ اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کریں، ان کی بات سنیں، ان کی میں یہ کہوں گا کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جو چیزیں ہیں وہ بھی فلفل کرنی ضروری ہے۔ کچھ چیزیں سم ٹائم آپ کرتے ہیں کہ آ، کسی اپنے فیملی کے لوگوں کو، بچوں کو آپ ایک دوسرے طریقے سے بھی ڈیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، اگر یہ کوئی چیز ایسے بھی کہتے ہیں کہ مانگتے ہیں یا بول رہے ہیں یا ڈیمانڈ کریں تو آپ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کو آ، بہت سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور فی الحال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید فورسز تو وہاں پہ کام کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ ہر بیماری کا علاج ایک ہی میڈیسن سے نہیں ہوتا، یہ چیز میرے خیال میں بہت سارے لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم تو کبھی کبھار بلوچستان جاتے ہوں گے، سو جاتے ہوں گے جو وہاں رہتے ہیں یا جو وہاں پہ پرماننٹ بیسس پہ ان ایشوز پہ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سر آپ تھوڑا سا ایک طریقہ کار کے تحت اس چیز کو لے کے چلیں، کیونکہ مجھے بعض اوقات ایک افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو فوج کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ کسی اور طریقے سے بھی ہوتی ہے۔ اب آپ جب پولیس کو دیکھتے ہیں تو ان کی ٹریننگ کسی اور طریقے سے، پولیس سم ٹائم تھوڑا سا غصے میں وہ کر کے یہ وہ مطلب، اب دیکھتا ہوں نا، مطلب کور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں مختلف، وہ کر کے ڈرا دھمکا کے آگے پیچھے بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی وہ جسے کہتے ہیں نرم بھی پڑ جاتے ہیں، آرام سے بھی سمجھا دیتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ایسا ویسا، تو کیونکہ ان کی ٹریننگ اس قسم کی ہوئی ہوتی ہے۔ بٹ ان کے مقابلے میں جب ہم فوج کو دیکھتے ہیں تو فوج کی ٹریننگ اور طرح کی ہے۔ فوج کی ٹریننگ شاید پبلک ڈیلنگ اس میں مجھے نہیں پتا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی اس طرح شامل ہوتی ہے جس طرح پولیس کی ٹریننگ میں وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ تو یہ فرق آتا ہے پھر جب ہم دیکھتے ہیں فوج اپنے حساب سے جب وہ کرتی ہے تو لازمی سی بات ایک سویلین یا پھر ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں یار یہ غلط کیا، یہ زیادتی کی، تو وہ اس چیز کو افسوس کے ساتھ کہ لاسٹ 75 ایئرس سے ہم نے اس چیز کے اندر یا تو ہماری سیریسنس نہیں ہے یا پھر کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہم غالباً اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کرنا چاہتے یا ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا، دونوں چیزیں ممکن ہے کہ وہ ہو، لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں کی یوتھ ہے، ان کے ذہنوں میں جو چیزیں ہیں وہ بھائی وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے پھر اس کو
ब्रिज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे ख़्याल में पॉलिटिकल लोगों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लोग हैं। अफ़सोस कि जब वो कोई चीज़ डिमांड करते हैं, तो फिर हम वहाँ पे भी मिसिंग पर्सन की कोई बात आती है, तो वहाँ पे भी फिर हमारे हाथ-पाँव फूल जाते हैं। अदालत अतर मिनल्ला साहब ने, मैं कहूँगा, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। खुदा उनको सेहत और ज़िंदगी दोनों दे। उन्होंने काम किया, काफ़ी हद तक काम किया, मैं ये कहूँगा, और क्रेडिट गोज़ टू हिम। इस तरह के कुछ और जजेस भी गुज़रे हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल, बड़े क्रेडिबल किस्म के हैं, नो डाउट अबाउट इट। मैं कहूँगा कि हकीकत में अगर इस तरह की हमारी जुडिशरी में मज़ीद लोग इंजेक्ट हो जाएँ, तो शायद जो जस्टिस का सिस्टम है, उसमें बेहतरी आ सकती है। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, बट मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ नहीं हासिल कर सके जो होनी चाहिए थी। प्रॉपर तरीके से, एक फ्री एंड फेयर तरीके से मेरे ख़्याल में काम होना चाहिए। वो लोग ये भी डिमांड करते हैं कि भई अगर कोई किसी चीज़ में मुलव्विस है, तो हम नहीं कहते आपको कि उसको आप छोड़ दें, आप अदालतों में उसको ले आएँ, आप पेश कर दें उसको। तो वो जब नहीं होता, और वो कहते हैं कि तंग आमद बजंग आमद, फ़ारसी का एक मक़ूला है, और लाज़मी-सी बात है, वो बेचारे फिर क्या करें? जब उनका कोई गायब होता है, नहीं मिल रहा होता, और वो कोशिश कर रहे होते हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। एक हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यंग लड़की है, दीन मोहम्मद साहब की ग़ालिबन बेटी है। बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे अक्सर इस्लामाबाद में तो कभी-कभार उनसे मुलाकात हो जाती है। तो लेकिन अ, वो कोशिश कर रही होती है कि यार इस इश्यू को, अब आप, अगर वो आपके पास इस्लामाबाद में आते हैं या कराची प्रेस क्लब में जाकर बैठते हैं, तो बजाय इसके कि आप उनके ज़ख्मों पे मरहम पट्टी रख दें, आप उस पे नमक छिड़कना शुरू कर देते हैं। लाज़मी बात है कि यार एक एक्शन का रिएक्शन होता है, बलोच माइंडसेट हो, पश्तून माइंडसेट हो, बल्कि किसी भी कौम का माइंडसेट, मैं ये यहाँ पे ये भी मैं नहीं कहूँगा, किसी भी कौम को अगर उनको लगता है कि उनको यार सप्रेस किया जा रहा है और कर किया जा रहा है मुसलसल, तो फिर कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें हमें शायद यूरोप, अमेरिका और उन उस तरह की कंट्रीज़ में भी फिर हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अ, जब अमेरिका को हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सियाफ़ाम लोग थे या हैं, उनके साथ हुआ, तो उन्होंने रेज़िस्ट किया ना, क्योंकि आप एक हद तक तो सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सारी ज़िंदगी के लिए आप उस चीज़ को जारी रखें। इसलिए पॉलिटिकली इस मसले का हल अगर ढूँढा जाए, फ़ौज को किसी हद तक, या वहाँ के लोकल पुलिसिंग सिस्टम को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन चीज़ों को अगर बेहतर किया जाए, तो शायद बेहतरी आ सकती है। बट पता नहीं, ख़ैर, अब बातें बहुत हम हर दफ़ा करते हैं, और यकीन करें बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि पता नहीं, बात करके भी बंदे का फिर वो दिल नहीं करता कि यार हम करते ही रहते हैं, बस बातें ही करते रहते हैं। और जिनके हाथ में इख्तियार है, अथॉरिटी है, पावर है, तो वो फिर पता नहीं, उनकी एक अलग से सोच होती है। उनको हमारी सोच से भी इख्तिलाफ़ होता है कि यार हम इस तरह सोचते क्यों हैं? क्योंकि हम मतलब वो मुहिब्बे वतन है, और बाकी लोग अगर इस तरह के सवालात रेज़ करते हैं, तो शायद उनकी पैट्रियोटिज़्म पे फिर डाउट्स क्रिएट होती हैं उनको कि यार ऐसे सवालात, हालाँकि इंसान जो है ना, वो इस किस्म की चीज़ें उनके माइंड में आती रहती हैं, और जब वो हालात को देखता है, तो फिर ऑटोमेटिकली आती हैं। इसलिए इन चीज़ों को मेरे ख़्याल से बहुत केयरफुली इसको टैकल करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ खैबर पख्तूनख्वा के हालात, आईजी साहब को चेंज कर दिया गया, मुअज़्ज़म जान सारी साहब को। बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की कि यार एक अभी अटैक हुआ, और वहाँ पर उस आदमी ने काफ़ी एक अच्छा काम शुरू किया हुआ था, अपने फ़ोर्स के मोराल को अप कर रहे थे। लेकिन शायद वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया उनका ये कि यार वो मोराल को बूस्ट करे, तो उन्होंने कहा चलो इसको चेंज कर लेते हैं। एक और आ गए साहब, अख्तर शाह साहब, क्या नाम है उनका पूरा? वो आ गए थे, डीआईजी थे। इससे पहले एफआईए में सर्व करते रहे, अब उनको आईजी बना दिया गया। देखते हैं अब कहाँ से वो काम शुरू करते हैं, लेकिन खैर, इसके साथ-साथ टीटीपी के कुछ वक़्तन-फ़वक़्तन वो सर्कुलर्स भी आते रहते हैं, यानी वो अपने प्रेस रिलीज़ को भी वो जारी करते रहते हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ बातें वो लोग कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कभी-कभार अ, हमें भी मिल जाता है,
تو کہاں گیا؟ اچھا سوری یہ رہا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی دھمکیوں کے حوالے سے انہوں نے تحریک طالبان پاکستان نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ آج خبر موصول ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے صوبائی ترجمانوں کے ساتھ ایک اجلاس میں دعویٰ کیا کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں جنوبی وزیرستان کے لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ تقریباً 10 روز قبل بھی اس پارٹی کے چند لوگوں نے اس نوعیت کے بے بنیاد دعوے کیے تھے۔ یہ سب خفیہ اداروں اور فوج کی نگرانی میں ہو رہا ہے، جو کہ ایک طرف مذکورہ شخص کو کسی بڑی مشکل میں ڈال کر اپنے اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف مجاہدین کے خلاف پروپیگنڈے کا نیا باب کھولنا چاہتے ہیں۔ ہم یاد دلاتے چلیں کہ خیر انہوں نے یہ ایک سر ان کا اپنا ایک لیٹر ہیڈ ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں۔ بٹ ابھی کی جو تازہ خبر ہے کہ میر علی کا بلاسٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی اٹیکس ہماری فورسز کے اوپر، ہماری پولیس کے اوپر جاری ہیں۔ لیکن کیونکہ ایک تو گورنمنٹ اور مسئلوں میں بھی پھنسی ہوئی ہے، گورنمنٹ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف نے باندھ کے رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ مذاکرات میں، تو غالباً سیکیورٹی کے اوپر پھر ان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں یار اس سے ہم نکلیں گے تو پھر اس دور سوچیں گے یا شاید کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہاں، پشاور اٹیک کو شہباز شریف صاحب بھی گئے، خیر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی وہاں پہ پہنچ گئے، باقی لوگ بھی گئے، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب آئے، ان کا میں شکریہ ادا کروں گا ایز اے پشتون اور خیبر پختونخوا کے رہنے والے، کہ وہ آئے، بڑا اچھا لگا بلیو می، کہ وہ ہاسپٹل میں جا کے اور وہ جو زخمی تھے ان سے ملے، ان کی دادرسی کی۔ میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی، اور شاید اس سے ایک یونٹی کا احساس ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ یہ جنگ تو شاید ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اس کے لیے جو سسٹم بنانا ہے، جو پلاننگ چاہیے ہمیں، تو وہ اس کے ایک سب سے بنیادی چیز ہے ہماری یونٹی، جو نظر نہیں آتی۔ پھر دوسری بات حکومت کی سیریسنس، اور حکومت کے یہ جو فضول قسم کے چونچلوں میں پڑی ہوتی ہے اس میں سے نکلنا، لیکن نہ تو وہ اس فضول کے چونچلوں میں سے نکل رہی ہے، اور نہ وہ سیریسنس ہمیں نظر آتا ہے ان کی طرف سے۔ خیر تھوڑا سا اب آؤں گا بلیسفیمی لا کے حوالے سے۔ وارث نام کا آدمی تھا، کہتے جی قرآن کی بے حرمتی کی ہے، پولیس نے پکڑا تھا، 2019 میں بھی ہوا تھا، پھر 2022 میں یہ جیل سے ریلیز کر دیے گئے، اور اس کے بعد ابھی دوبارہ ہوا تو خیر پولیس نے پکڑ کے ان کو لے آئے، لوگ پیچھے پیچھے آئے اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو آپ ہمیں دے دو۔ خیر پولیس نے جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور فائنلی انہوں نے جب دروازہ بند کیا تو یہ لوگ گیٹ کے اندر سے چڑھ کر اور گیٹ کھول کے اور اندر گھسے اور اس آدمی کو نکال لیا، اور نکال کے اس کی جان لے لی، جو اس سے پہلے بھی ہم نے پاکستان میں کوئی پہلا کیس نہیں ہے، افسوس کے ساتھ کہ یہ تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ وہ نعرے لبیک لبیک کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور جو ایک، میں کہتا ہوں کہ یار بے حرمتی، یعنی کون سے ریلیجن کے کس کتاب میں ہے کہ آپ کسی کی باڈی کی اس قسم کی تذلیل کریں؟ آئی ڈونٹ نو۔ خیر اب اگر بات کرتے ہوئے بھی پاکستان میں اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت سینسٹیوٹی بنائی گئی ہے ان چیزوں میں، حالانکہ طاہر اشرفی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو مجھے اچھا لگا کہ یار انہوں نے کم از کم ایک بیان تو دیا کہ بھائی یہ غیر شرعی چیزیں فار گاڈ سے کہ چھوڑ دیں، جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، جس کو آپ اسلام کہتے ہیں، یار یہ نہیں، آپ کسی انسان کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، اس کے لیے لاز موجود ہیں، کورٹ موجود ہیں، پولیس موجود ہے، ان کو یہ کام کرنے دے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ہم ساری چیزیں کر سکتے ہیں، دنیا جہان کی دو نمبریاں اور دنیا جہان کی حرام توپیاں، بڑی بڑی داڑیاں، پگڑیاں، بغیر داڑھی کے بھی، یہ نہیں ہے کہ صرف داڑھی والا خراب ہوتا ہے اور بغیر داڑھی کے اچھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے دین کا، اس کا استعمال وہ کر کے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے اس کا استعمال وہ کرتے ہیں، جو غلط ہے میرے خیال میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے، ہمیشہ نوٹس لیتے رہتے ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ اس پہ نوٹس لے لیا، اور
پتہ نہیں پنجاب کے جو محسن نقوی صاحب ہمارے میڈیا کے آدمی ہیں، خیر ہمارے جیسے آدمی تو نہیں کیونکہ وہ 2-3 چینلز کے مالک ہیں، تو اور ابھی سی ایم ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، تو ایک خیر لیکن پھر بھی ہمارے فیلڈ سے گئے ہیں۔ اس نے پتہ نہیں کون-سا نوٹس لیا، کون-سا نہیں لیا، لیکن آپ کو پتہ بھی ہے، کم از کم پولیس کو یہ بات پتہ ہے، خانیوال ہو، نانکانہ ہو، سیالکوٹ، یہ سارے پنجاب کے شہروں میں یہ ہوا۔ جب پولیس کو یہ پتہ ہے کہ یار یہ کتنا سینسٹیو میٹر ہے، آپ وہاں پہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اپنی مزید فورس بنا کے اور ان لوگوں کو سائٹ پہ کریں کسی طریقے سے؟ بے شک عدالت اس آدمی کو پھانسی دیتی ہے، پھانسی دے دے، لیکن کیونکہ وہ عدالت کرے گی، یہ کون سا سسٹم ہے کہ جسٹس آن روڈس، آپ آ کے وہیں پہ کہیں جی ہم تو یہاں پہ کڑے کڑے، یہ کون سا جسے کہتے ہیں کہ منگولینز اور پتہ نہیں کس کس کا ہٹلر والا سین ہے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں اور نعرے کون سے لگا رہے ہیں؟ خیر اس لا کی وجہ سے یا پھر اس کے غلط استعمال کی وجہ سے میں یہ کہوں گا پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہے اور موسٹلی ایسے گئی ہیں کہ ان کو عدالت میں تو پہنچنے نہیں دیا جاتا، اگر عدالت میں پہنچ جاتے تو ابھی کیس چل رہا ہوگا، وہیں سے ان کا کام تمام کیا جاتا، اور یہ سلسلہ ایک ہوتا، ایک دفعہ ہوتا، دو دفعہ ہوتا، تین دفعہ ہوتا یا چار یا پانچ دفعہ ہوتا نہیں، یہ سال میں اب کئی کئی دفعہ ہوتا ہے، ایک سال میں کئی کئی دفعہ ہوتا ہے اور کہیں پہ بھی ہوگا وہ کہتے ہیں جی موب لنچنگ۔ خیر اینی وے اب دیکھتے ہیں، ایک نیا کیس ہے ننکانہ صاحب، خانیوال، سیالکوٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر یہ چیز ہمیں ہر سال ہم یہ دیکھنے کو ہمیں یہ ملتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں لوگ وشیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو ویشیت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ کورٹ کو دے دو، پولیس کو آپ نے پکڑوا دیا یا پکڑ لیا انہوں نے، اب ان کی رسپانسبلٹی آگے اس کو کورٹ میں پیش کریں گے، آپ ثبوت لے جائیں، بس ختم ہو گئی بات، سزا ہو جائے گی اس کو۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اگر گستاخی معاف ہو تو ہمارے کورٹس بھی آئی ایم ریئلی سوری، میں آلریڈی اس کا ایک کیس بھگت رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے جسٹس سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں سوالیہ نشان ہے۔ ویسے تو جج صاحبان ہمارے سپریم کورٹ کے ہو، ہائی کورٹ کے ہو یا لوور کورٹس کے ہوں، بڑے پاورفل ہوتے ہیں، مطلب ایک میرے جیسے یا میرے جیسے اور بہت سارے ہمارے دوستوں کے خلاف تو وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک سسٹم بنانے کے لیے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار اگر ایک سسٹم پراپر بن جائے تو شاید یہ واقعات کم ہو، اور قانون یعنی لاس بڑے اسٹرانگ اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو تو شاید یہ ہماری چیزیں کنٹرول ہو، ادروائز یہ جو ویشیوں کا ہم نے سوسائٹی بنائی ہے یا جو ایکسٹریم ہماری سوسائٹی میں آیا ہے اور آ رہا ہے مزید، تو میرے خیال میں یہ بہت خطرناک ہے، بہت ہی ڈینجرس ہے، اور کل کو اور یہ الزامات لگتے ہیں اگر کسی کو کوئی دوسرے کے قابو میں نہیں آ رہا، کہتے یار یہ الزام لگا دو بات ہی ختم ہو گئی، وہ جب اپنی جان چھڑائے گا وہ موب تو نہیں یہ دیکھتا ہے بھائی کہ یہ کون ہے، واقعی اس نے یہ بولا ہے، یہ کیا یا نہیں کیا، یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہہ دیا ہے تو بس بات ہوگی، پھر وہی پہ سڑک کے اوپر انصاف وہ کہتے ہیں ہم خود ہی کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے تانے میں اور پھر اس کے بعد کورٹ میں جانے کی۔ خیر اٹس الارمنگ اینڈ ویری threatening situation for Pakistan and for the Pakistani society، کیونکہ 58 کنٹریز میں سے صرف پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ We'll see you again in the other news update، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔